سے سوال کیا ابلیس تم نے ابن آدم کی کمر کیسے توڑی؟ تو ابلیس نے کہا میں نے ابن آدم کی کمر گناہ کروا کر کے توڑ دیا، زنا میں نے اس سے کروایا، جھوٹ میں نے اس سے بلوایا، قتل میں نے اس سے کروایا، شراب میں نے اس سے پلوائی، بے حیائی میں نے اس کو مبتلا کر دیا، یہاں میں نے اس کو مبتلا کیا، وہاں میں نے اس کو مبتلا کیا، فلاں جگہ میں نے اس کو مبتلا کیا، اس طرح سے میں نے اس کی کمر توڑ دی تقویٰ اور طہارت کی۔ پھر ابلیس سے پوچھا گیا کہ تیری بھی کبھی کمر ٹوٹی ہے؟ تو ابلیس نے کہا ہاں میری کمر تو بڑی آسانی سے ٹوٹ گئی، میں نے تو اس کو گناہ کروا کر کے اس کی کمر کو توڑا ہے، لیکن اس نے میری کمر کو بڑی آسانی سے توڑ دیا۔ کہا تیری کمر کو کیسے ابن آدم نے توڑ دیا؟ کہا ابن آدم اپنے گناہ کو سوچ کر کے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوا، رو پڑا، توبہ کیا، میری کمر ٹوٹ گئی، اس نے توبہ کر کے میری کمر کو توڑ دیا۔ اس لیے اے مسلمانوں تمہیں ابلیس کی کمر توڑ دینی ہے تو توبہ کر کے توڑ دینی ہے۔ تم رب کے بارگاہ میں توبہ کر کے ذرا دیکھو دو، جو توبہ کر لیتا ہے اس کی روزی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تم علی الطہارۃ فإن یشاء علیک الرزق، تم ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، تم پر تمہاری روزی بڑھا دی جائے گی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان کتنا عام ہے، جب توبہ کرو گے تو پاک و صاف رہو گے۔ یہاں پاک و صاف رہنے کا مطلب صوفیاء کرام فرماتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف رہو، صرف جسمانی طور پر ہی پاک و صاف نہیں۔ ظاہری ترجمہ حدیث شریف کا تو یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر تم پاک و صاف رہو، مگر صوفیاء اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ تم علی الطہارۃ فإن یشاء علیک الرزق، تم ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، تم پر تمہاری روزی بڑھا دی جائے گی۔ تم گناہ چھوڑ دو تمہاری روزی بڑھ جائے گی، تم خطا چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی، تم پاپ چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی، تم بے حیائی چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی، تم شراب چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی، تم جھوٹ چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی، تم سود خوری چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی، تم غیبت چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی۔ روزی بڑھتی کیسے ہے اور روزی گھٹتی کیسے ہے اس کو بھی سن لو پیارے۔ گناہ کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے روزی گھٹ جاتی ہے، گناہ کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں اور باپ کا چہرہ سویرے سویرے محبت سے دیکھا کرے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اب روزی بڑھنے کی شکایت نہ کر لو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری روزی تم پر بڑھا دی جائے تو اپنے باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا کرو۔ اگر باپ موجود ہے اپنی ماں کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا کرو، اگر ماں موجود ہے اور اگر ماں باپ دونوں موجود رہی ہیں تو ان سے محبت کیا کرو، ان کے حق میں ایصال ثواب کیا کرو، تمہاری روزی تم پر بڑھا دی جائے گی۔ ماں اور باپ کو ناخوش کرنے کے بعد تم کہو کہ تمہاری روزی بہن نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں اور باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں مقام قبولیت میں نبی کی دعا کے برابر ہیں، اس لیے تم اپنے ماں اور باپ کو خوش رکھا کرو، تمہاری روزی تم پر بڑھا دی جائے گی۔ وہ توبو الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، اے ایمان والو فلاح پا جاؤ گے۔ اگر روزی کی بنیاد پر فلاح سمجھ رہے ہو ہمارے لیے ہے تو ذرا توبہ کر کے دیکھو تو آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کو ستایا کرتے ہیں، اپنے باپ کو تکلیفیں دیا کرتے ہیں۔ ماں اور باپ کو تکلیفیں نہ دیا کرو، ماں اور باپ کو تکلیف جو دینے والی اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کبھی بھی نہیں پنپتی ہے۔ پیارے سنو اگر ماں اور باپ کو تکلیف دے دی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ماں اور باپ کو راضی کر لو۔ ماں اور باپ راضی ہو جائیں گے تو تم پر تمہاری روزی بڑھا دی جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر ذرا غور تو کرتے چلو۔ زندگی کا کون سا حصہ ہے جس وصول کو نبی نے مرتب نہیں فرمایا؟ زندگی کا کون سا دستور ہے جس دستور کو نبی کونین نے تمہیں دیا نہیں ہے؟ زندگی کا کون سا فارمولہ ہے جس فارمولے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں عطا نہیں کی ہے؟ یہ وہی ہندوستان تو ہے جس ہندوستان میں ہم اور آپ آباد ہیں۔ آج ہم اور آپ کامیابی کا خواب دیکھ رہے ہیں اور بمبئی کی سرزمین پر رہ کر کے یا خدا کی قسم یاد رکھو بمبئی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا تو ہر شہر اب عیاشیوں کا اڈا بن گیا ہے۔ گناہوں کی اتنی عام معمولی باتیں اور عام ماحول ہو گیا ہے گناہوں کا کہ مسلمان اپنے گھر کے دروازے سے نکلے تو شرافت و تقدس کا خون ہو جایا کرتا ہے۔ مسلمان آپ کو ایسے ماحول میں جیون بتانا ہے، یہ وہی بھارت کی سرزمین تو ہے، ایسے ماحول میں آپ نے جیون بتایا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا تاریخ کا ایک ورق الٹ دوں، آپ تو صرف